فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا ومن مات على حب آل محمد مات شہیدا. التماس ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید مقداد نثار حیدر علی ابن سید نثار حیدر علی صاحب کی روح کو اصال فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل. ایک محب اہل بیت کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. مرد مومن اور محب اہل بیت کے لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور عاقبت کی سب سے بڑی خوشخبری دے رہے ہیں. اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ جو بھی آل محمد علیہ السلام کی محبت میں اس دنیا سے چلا جائے گا تو گویا وہ شہید مرے گا. پیغمبر اسلام کی اس حدیث مبارکہ میں کئی ایک نکات اور پہلو ہیں جن پر مفصل طریقے سے گفتگو ہونی چاہیے. لیکن چونکہ بیان زیادہ طولانی نہ ہو اور ویڈیو زیادہ لانگ نہ ہو، اس لیے مختصراً آپ کی خدمت میں اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں چند ایک باتوں کو عرض کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر اس حدیث کا آغاز لفظ اللہ سے فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. یعنی خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، گویا پیغمبر اسلام اپنی جانب سے
یہ خبر خوش دے رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جان دینے والے ہیں، مرنے والے ہیں، وہ صرف مرتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ درجہ شہادت پر فائز ہو کر کے شہید کہلاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پیغمبر اسلام نے اس جملے کی افادیت اور اہمیت کو سمجھانے کے لیے لفظ اعلیٰ کا استعمال فرمایا ہے، لہذا اس حدیث مبارکہ کا آغاز لفظ اعلیٰ سے کیا ہے، یعنی بات بہت خاص ہے، اس لیے ہر کوئی متوجہ رہے، ہر کوئی اس بات کی طرف نگاہ رکھے کہ پیغمبر اسلام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، اسی لیے لفظ اعلیٰ سے اس حدیث کا آغاز فرمایا آپ نے۔ پہلے لوگوں کو متوجہ کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے خبر خوش دی ہے، وہ یہ کہ آل محمد کی محبت پر مرنا شہادت کے برابر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اسلام جو یہ فرما رہے ہیں کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مرنے والا شہید ہے، یہ یوں ہی نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آل محمد کی محبت میں وہ تاثیر اور وہ کمال پایا جاتا ہے کہ جو انسان کو مردے سے شہید بنا سکتی ہے۔ لیکن ایک خاص نقطے اور پہلو کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونا پڑے گا کہ جو پیغمبر اسلام اس حدیث مبارکہ میں فرما رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ یہ حدیث بڑی طولانی اور مفصل ہے، جہاں پیغمبر اسلام نے محبت محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں مرنے والوں کو صرف شہید ہی کا درجہ نہیں دیا بلکہ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مرحوما، وہ کہ جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مر جائیں وہ مرحوم ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے رحمت شدہ ہیں۔ دوسرے فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، وہ کہ جو خبردار ہو جاؤ کہ وہ کہ جو اللہ کی راہ میں زندگی بسر کرتے ہوئے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مر جائے وہ مغفرت شدہ ہے، اس کی مغفرت ہو چکی ہے، اس کے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ یا آگے ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر اسلام الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، وہ کہ جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مر جائے وہ توبہ کیا ہوا اس دنیا سے جا رہا ہے، تائب اس دنیا سے جا رہا ہے۔ تائب ہونا اپنے آپ میں ایک بڑی فضیلت ہے، اللہ کی رحمت کا حقدار اور مستحق ہونا اپنے آپ میں بڑی فضیلت ہے۔ یا یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت پا جانا، اللہ کی بارگاہ سے جو ہے وہ گناہوں کی معافی ہو جانا بڑا کمال ہے۔ تو اگر کوئی شخص تائب جا رہا ہے اس دنیا سے، اگر کوئی شخص رحمت خدا کا مستحق بن کر جا رہا ہے اس دنیا سے، یا اگر کوئی شخص اپنی گناہوں کی مغفرت کروا کے اس دنیا سے جا رہا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوا کے جا رہا ہے، تو اپنے آپ میں یہ کمال ہے اس کا کہ چونکہ اس نے آل محمد کی محبت میں موت پائی ہے، لہذا اس کا اثر یہ ہے کہ وہ مرحوم اس دنیا سے گیا ہے، وہ مغفور اس دنیا سے گیا ہے، وہ تائب اس دنیا سے گیا ہے۔ بے شک اللہ کی نگاہ میں جو مخصوص بندے ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، وہی مرحوم ہوتے ہیں، انہی پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یا وہ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں واقعی مخلص ہوتے ہیں، وہی جو اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے گناہ بخش دیا جائے، وہی کیا ہے، مغفور ہیں۔ یا وہ کہ جو اللہ کی نگاہ میں واقعی حقیقی بندے ہیں، پروردگار عالم انہی کی توبہ کو قبول کرتا، انہی کو تائب قرار دیتا، انہی کو توفیق توبہ بھی عنایت فرماتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے کمال میں اسی وقت شامل ہوتی ہیں کہ جب انسان آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو۔ ایک خاص نقطہ جو اپنے سامعین و ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہرگز کو یہ نہ سوچے کہ زندگی بھر جو چاہا کیا، زندگی بھر جیسے چاہا جیا، یا زندگی بھر جیسے چاہا اپنے اعتبار سے زندگی بسر کرتے رہے،
نہ دین کے احکام کی پرواہ کی، نہ دین کے عقائد کی پرواہ کی، نہ اپنے اعمال کی طرف توجہ دیا، نہ اپنے معاملات کو صحیح کیا، نہ اللہ کی بارگاہ میں عبادات کو صحیح ڈھنگ سے ادا کیا، اور اس کے بعد آخر میں صرف یہ کہہ کر کے کہ ہم محمد اور آل محمد کی محبت میں ہیں یا آل محمد کے محب ہیں، ایسی صورت میں مر جائیں تو جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مغفور، اللہ کی بارگاہ میں تائب، یا ایسے شخص کو اللہ کی بارگاہ میں شہید کا درجہ مل جائے گا، یا ایسا شخص اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ سارے کمال حاصل کرنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ محمد اور آل محمد یا صرف آل محمد کی محبت میں مر جانا ہے، بلکہ آل محمد کی بتائی ہوئی راہ پر چل کر کے زندگی بسر کرنے کے بعد اگر کوئی ان کی محبت میں مرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک موقع کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک لحظے کے لیے کوئی صاحب یہ کہیں کہ صاحب ہم تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا درجہ پا جائیں گے، یا مغفور جو ہے وہ تصور کیا جائیں گے، یا جو ہے وہ شہید تصور کیے جائیں گے، یا تائب جو ہے اس کی بارگاہ میں جائیں گے۔ آخری لمحے میں مثلا کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم آل محمد کے محب ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی آل محمد کی محبت میں بسر کرنی ہے۔ اپنی زندگی کا ہر لمحہ آل محمد کی محبت میں بسر کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں مغفور ہے، وہی مرحوم ہے، اور وہی کیا ہے، تائب ہے، اور وہی درجہ شہادت رکھتا ہے۔ یعنی جب سے انسان نے اپنا ہوش و حواس سنبھالا ہے، جب سے بندے نے اچھے اور برے کی تمیز پیدا کی ہے، جب سے انسان ممیز ہوا ہے، جب سے انسان سمجھدار ہوا ہے، ہوشیار ہوا ہے، اس وقت سے لے کر کے زندگی کی آخری سانس تک، یعنی تا دم حیات یا تا دم آخر، بندہ آل محمد کی محبت پر قائم رہے، یعنی ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا رہے، ان کی اطاعت کرتا رہے، ان کی پیروی کرتا رہے، عبادات اور معاملات و احکام و عقائد افعال یہ سب کے سب کیا ہیں، درست ہوں، یہ سب کے سب مستحکم اور محکم ہوں آل محمد کی محبت کے نتیجے میں، تب جو ہے وہ اللہ یہ درجہ دیتا ہے، اللہ یہ فضیلت دیتا ہے کہ اسے شہید کہا جا سکے، اسے مرحوم کہا جا سکے، اسے تائب کہا جا سکے، اسے مغفور کہا جا سکے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آل محمد کی محبت واقعی کراماتی چیز ہے، ایک کراماتی عمل ہے، معجزاتی عمل ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے خاص ہدیہ اور تحفہ ہے، یقیناً جو ہر کسی کو حاصل بھی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے اتنا خوش نصیب سمجھا ہے، جن کو اس قابل سمجھا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس خاص ہدیے کے لائق بن سکیں، جن کو اللہ نے آل محمد علیہ السلام کی محبت دی ہے، وہ اس طرف متوجہ رہیں کہ اللہ کی نگاہ میں یقیناً ان کا کوئی مرتبہ ہے، ان کا رتبہ ہے، ان کی شان ہے، ان کا معیار ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے انہیں محمد اور آل محمد کی محبت کا کیا ہے، عادی بنایا ہے، ان کا مالک بنایا ہے اس محبت کا۔ یہ محبت بڑے کام کی چیز ہے، یہ محبت بڑی اثر والی ہے، یہ محبت بڑے کمال کی چیز ہے۔ یہ محبت انسان کی زندگی اور عاقبت دونوں کو بدل دیتی ہے، دونوں کو بہتر بنا دیتی ہے، سنوار دیتی ہے۔ یہ محبت زندگی میں بھی متعدد احادیث میں یہ باتیں موجود ہیں کہ کئی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر یہ محبت کام آتی ہے، دنیا میں بھی اور عاقبت میں بھی۔ یہ دنیا خوشگوار بناتی ہے آل محمد کی محبت، یہ دنیا آسان ہو جاتی ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے آل محمد کی محبت کے نتیجے میں۔ اس دنیا میں آبرو مند ہوتا ہے انسان آل محمد کی محبت کے نتیجے میں۔ یہ دنیا، یہ زندگی پروقار ہو جاتی ہے آل محمد کی محبت کے نتیجے میں۔ اور جب وقت موت آتا ہے انسان کا تو اللہ آل محمد کی محبت کے نتیجے، حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ آل محمد کی محبت کے نتیجے میں اللہ سکرات موت کو بندے کے لیے آسان قرار دے دیتا ہے۔ سخت ہوتا ہے انسان کی روح کا نکلنا، انسان کی جان کا نکلنا۔ سب سے زیادہ تکلیف اگر بندے کو کسی موقع پر ہوتی ہے تو وہ وقت نزع ہے، جھانکنے کا وقت ہے، کہ جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے۔ یہ تو انسان کی زندگی مشکلات بھری ہے، زحمات ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن وہ مشکل، وہ پریشانی، وہ مصیبت، وہ اذیت
جو انسان کو روح نکلتے وقت ہوتی ہے وہ سب سے بڑی اذیت ہوتی ہے، وہ سب سے بڑی مصیبت کا وقت ہوتا ہے، وہ سب سے بڑی مشکل کا وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے۔ لیکن احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے، اس کا دم نکل رہا ہوتا ہے، اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، تو اس موقع کے اوپر اگر کوئی چیز سکرات موت میں آسانی فراہم کر سکتی ہے، اگر کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جو موت کی مشکل کو آسان کر سکتی ہے، روح کے نکلنے کی اذیت کو کم کر سکتی ہے، بالکل آسانی سے جس کی روح نکل سکتی ہے اگر کسی چیز کی وجہ سے، تو وہ آل محمد کی محبت ہے۔ جس دل میں آل محمد کی محبت ہوگی، ایسے انسان کی روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے، سکرات موت کی مشکلات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، جا کنی کا موقع اس کے لیے کیا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں آل محمد علیہ السلام کی محبت پر تا دم آخر گامزن رکھے، برقرار رکھے، اس لیے کہ صرف کسی ایک مرحلے میں آل محمد کی محبت کا اعلان کرنا، اقرار کرنا، دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس دعوے کے اوپر برقرار رہنا بھی ضروری ہے، اس محبت کے دعوے کے اوپر قائم رہنا بھی ضروری ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ ایک بار اس نے دعویٰ کر دیا کہ ہم آل محمد کے پیروکار ہیں، ان کے عاشق ہیں، ان کے محب ہیں، تو کافی ہو جاتا نہیں، بلکہ آل محمد کی محبت پر آخری سانس تک باقی رہنا ضروری ہے۔ وہ شخص کے جو ان سارے مراحل سے بآسانی گزر جاتا ہے، وہ یوں ہی نہیں بلکہ اسے تا دم حیات اس دعوے کے اوپر برقرار رہنا پڑتا ہے، محمد اور آل محمد کی محبت پر باقی رہنا پڑتا ہے۔ اور یہی نہیں کہ یہ محبت صرف اور صرف زندگی کے مرحلوں میں مشکلات کو آسان کرتی ہے، یا یہ کہ سکرات موت کے وقت آسانیاں فراہم کرتی ہے، بلکہ یہ محبت برزخ میں بھی، قبر میں بھی، جب منکر و نکیر انسان کی قبر میں آتے ہیں، جب ملک عقاب و عطاب انسان کی قبر میں آتے ہیں، جب قبر کی تاریکی انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، جب حساب و کتاب، جب سوالات و اعمال کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اس وقت بھی یہ محبت کام آتی ہے۔ برزخ میں جہاں انسان کو سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں انسان کو آسانیاں درکار ہوتی ہیں، جہاں اسے مشکلات سے نجات چاہیے ہوتی ہے، وہاں پہ بھی آل محمد کی محبت کام آتی ہے۔ تو آل محمد کی محبت زندگی کے مراحل میں بھی، قبر کی منازل میں بھی، اور برزخ کے ان مشکل حالات میں بھی کام آتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آل محمد کی محبت احادیث کی بنا پر پل صراط پر بھی کام آتی ہے، جہاں انسان کا گزر مشکل ہونے والا ہے، جہاں انسان کا گزر پانا دشوار کام ہے، وہ پل صراط کہ جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، وہ پل صراط کہ جو آگ سے زیادہ گرم ہے، وہ پل صراط کہ جو بال سے زیادہ باریک ہے، اس سے انسان کو گزرنا ہے۔ اس پل صراط سے، ایسے خطرناک راستے سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔ کون گزرے گا؟ وہی گزرے گا کہ جس کے پاس آل محمد کی محبت ہے، وہ کہ جو آل محمد کی محبت سے مالا مال تھا اس دنیا میں، جس کے پاس، جس کے دل میں آل محمد کی محبت تھی، جو آل محمد کا واقعی پیروکار تھا، سچا شیعہ تھا یا واقعی چاہنے والا تھا، اس کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان ہوگا، راحت بھرا کام ہوگا۔ اور پھر حساب و کتاب کے موقع پر جب اللہ کی بارگاہ میں انسان روز حشر پیش کیا جائے گا، اس کے نام اعمال اس کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، ہر عمل کا حساب و کتاب ہوگا، چھوٹے سے چھوٹے عمل کا، بڑے سے بڑے عمل کا حساب و کتاب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، اور بندے کو ان حساب و کتاب میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہوگا۔ ایسے موقع کے اوپر بھی آل محمد کی محبت کام آئے گی، جس کی بنا پر یہ فیصلہ ہوگا کہ بندے کو دوزخ میں جانا چاہیے یا بہشت میں جانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اس محبت کا خوگر قرار دے، اس محبت کے صحیح معنوں میں ہے وہ عادی قرار دے، عاشق حقیقی قرار دے، تاکہ ہم اس محبت اور عشق کے اوپر برقرار رہ سکیں۔ ایک صلوات اور پڑھی بر محمد اور آل محمد۔ خوب، اور ایک خاص نقطہ جو اس حدیث مبارکہ میں وہ یہ کہ پیغمبر اسلام نے
باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ جو لفظ ارشاد فرمایا ہے اس پہلے فقرے میں اس حدیث کے، فرمایا ماتا شہیدہ، وہ شہید اس دنیا سے جائے گا۔ شہید کا مرتبہ اللہ کی نگاہ میں، قرآن کی نظر میں، اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں سب سے اہم ہے۔ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ دیکھو ہرگز وہ لوگ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ دوسرے مقام پر مردہ نہ کہنے کے بارے میں، لیکن یہاں پر ہے کہ مردہ انہیں گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کی بارگاہ میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں، باحیات ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ عند ربہم یرزقون، کہ وہ اپنے معبود کی بارگاہ میں کیا ہے؟ رزق پا رہے ہیں، کھانا پا رہے ہیں، وہ کھا پی رہے ہیں۔ حیات کی دلیل کیا ہے؟ رزق پانا، رزق استعمال کرنا۔ قرآن نے دلیل قائم کر دی ہے ان کے لیے کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں، وہ رزق کھا رہے ہیں، وہ رزق استعمال کر رہے ہیں۔ حیات کی دلیل یہ ہے ان کی کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں۔ یقیناً انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قتل کر دیا جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں قتل کیے جانے والا شہید ہے۔ دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے رزق بھی پاتا رہتا ہے۔ یعنی وہ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قتل ہو رہا ہے تو یقیناً وہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، زحمات کا سامنا کر رہا ہے، اور قتل ہونے کا جو سب سے پہلا تصور آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنا، اللہ کی بارگاہ میں قتال کرنا، اللہ کی بارگاہ میں میدان میں جانا، اللہ کی بارگاہ میں تلواروں کو چلانا، اللہ کی بارگاہ میں تلواروں کے زخموں کو اپنے بدن کے اوپر لینا، تیروں کے زخموں کو اپنے بدن پر لینا، نیزوں کی اذیتوں کو برداشت کرنا، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، دھوپ کو برداشت کرنا، سفر کو برداشت کرنا، مشکلات کا سامنا کرنا، پریشانیوں کو برداشت کرنا۔ اس کے بعد انسان کہیں جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنے بدن کی اذیتوں کو برداشت کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں زمین پر کیا ہے؟ خون بہاتا ہے اپنے بدن کا، اسے شہید قرار دیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آل محمد کی محبت میں مر جائے تو اسے یہ درجہ مل جاتا ہے، وہ شہید ہے، یعنی وہ بھی زندہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں صرف اور صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے، دعویٰ کر دینا کہ ہم محب آل محمد یا عاشق محمد اور آل محمد کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا، ان کے بتائے ہوئے دین پر چلنا، ان کے بتائے ہوئے احکام کی پابندی کرنا، ان کا سچا پیروکار ہونا، ان کا سچا اطاعت گزار ہونا، اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کرنا، اس کی عبادتیں انجام دینا، اس کی بارگاہ میں ریاضتیں کرنا، اس کی بارگاہ میں التجا کرنا، اس کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، تب کہیں جو ہے وہ انسان کو یہ درجہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ شہید ہے۔ آل محمد کی محبت میں ان کے حقوق سے دفاع کرنا، پھر کہیں جا کر کے انسان کو یہ مقام ملنے والا ہے کہ وہ شہید کہلائے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ شہید ہے۔ اور شہید کیا ہے؟ زندہ ہے۔ زندگی کی دلیل کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں۔ آل محمد کی محبت آسان چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ آل محمد کی محبت ایک مشکل کام ہے، اور انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ اذیتوں والا راستہ ہے، یہ مشکلات کا راستہ ہے، یہ پریشانیوں والا راستہ ہے، جس پر گامزن رہنا، جس پر برقرار رہنا سخت ہے انسان کے لیے کہ اس پر وہ برقرار بھی رہ سکے۔ اس راہ میں مصائب ہیں، اس راہ میں پریشانیاں ہیں، اس راہ میں اذیتیں ہیں، اس راہ میں مصائب ہیں، اس راہ میں دشواریاں ہیں، اس راہ میں صبر و تحمل کی درکار ہے، اس راہ میں اس رشتے کی ڈور کو مضبوطی سے بچائے رکھنا ہے کہ وہ ٹوٹنے نہ پائے جو ہمارے اور آل محمد کے درمیان ہے۔ آل محمد کی محبت
بڑا امتحان ہے، اس میں کامیاب ہونا پڑتا ہے، اسے پاس کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر کے شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے، تب کہیں رحمت پروردگار کا مستحق ہوتا ہے انسان، تب جا کے کہیں انسان اللہ کے بارگاہ میں تائب شمار کیا جاتا ہے، تب کہیں جا کے انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت کروا پاتا ہے، جب ان سارے مراحل سے گزر جائے، ان سارے مصائب کو برداشت کر لے، ان سارے زحمات اور پریشانیوں کو برداشت کر لے جائے، تب انسان اس قابل بنتا ہے کہ وہ مرحوم کہا جائے، وہ تائب کہا جائے، وہ شہید کہا جائے، وہ مغفور کہا جائے۔ صلوات بر محمد اور علیہ اللہم صلی علی محمد۔ سخت ہے ان لوگوں نے جنہوں نے اس راہ کو اختیار کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ راہ دشواریوں والی ہے، یہ راہ مصائب والی ہے، یہ راستہ پریشانیوں والا ہے، اور اس راہ پر گامزن رہ کر کے انہوں نے وہ مقام حاصل بھی کیا، مقام شہادت کہا جاتا ہے، وہ مرتبہ حاصل کیا جسے مرتبہ رحمت خدا کہا جاتا ہے، وہ کمال حاصل کیا جسے کمال مغفرت کہا جاتا ہے، وہ خصوصی درجہ حاصل بھی کیا جس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد اور آل محمد کی محبت میں، ان کے عشق میں اپنی زندگی کو بسر کیا ہے، اور تا دم آخر اسے راہ پر گامزن رہے، اس راستے پر قائم بھی رہے، اور پھر اللہ نے ان کی زندگی کو دنیا کے سارے لوگوں کے لیے نمونہ عمل قرار دے دیا ہے، سیکھنے کے قابل بنا دیا ہے، درس عبرت بنا دیا ہے، اور ان کی ظاہری زندگی کے خاتمے کے بعد ان کی شہادت کو اتنا روشن بنا دیا اللہ نے کہ دنیا کا ہر شہید ان کی شہادت پر فخر کرے، اور ہر شہید ان پر ناز کرے، یا وہ کہ جو اللہ کے بارگاہ میں شہادت کا اشتیاق رکھتا ہو، وہ اپنے آپ کو ان کی زندگی کے خاتمے کو، ان کی شہادت کو اپنے نگاہ کے سامنے رکھے، تاکہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قتل ہونا اور شہید ہونا آسان ہو جائے۔ ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ جنہوں نے، ایسے سینکڑوں لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یا آل محبت میں اپنی زندگی کو بسر کیا، اور ان کی زندگی ایک نمونے والی زندگی ہو گئی، آئیڈیل لائف وہ جی کر کے اس دنیا سے گئے، اور جن کی زندگی کا خاتمہ بھی اتنا جو ہے وہ پر نور ہوا، اتنا تشویق دینے والا ہو گیا لوگوں کو، اتنی واضح شہادت ان کی ہوئی کہ دنیا ان کی شہادت سے سبق لینے پہ مجبور ہے۔ ایسے لوگ تاریخ میں پائے گئے، ولو یہ کہ دنیا والوں کی نگاہ میں ان کا مرتبہ بہت زیادہ نہ ہو، ولو یہ کہ دنیا والوں کی نگاہ میں وہ ثروت والے نہ رہے ہوں، ولو یہ کہ دنیا والوں کی نگاہ میں وہ بہت پیسے والے نہ تھے، ولو یہ کہ دنیا والوں کی نگاہ میں وہ منصب والے نہیں تھے، چاہے وہ حشم والے نہیں تھے، ایک عام آدمی تھے، بلکہ غلام تھے، بلکہ وہ کہ جو نوکر تھے، بلکہ وہ کہ جو کسی دوسرے کی ملکیت تھے، بلکہ وہ جو کسی کے ماتحت زندگی بسر کر رہے تھے، وہ کسی بڑے علاقے سے رہنے والے نہیں تھے، وہ بڑے قبیلے کے رہنے والے نہیں تھے، کسی بڑے خاندان کی فرد نہیں تھے، بلکہ وہ دور دراز کے علاقے کے رہنے والے تھے، حبش جیسی جگہ کے رہنے والے تھے، تو غلام تھے، نام ہے جون، حضرت جون کسی بڑے قبیلے کے فرد نہیں تھے، کسی بڑے خانوادے کے نہیں تھے، کسی بڑے خاندان کے فرد نہیں تھے، کسی عہدے پہ فائز نہیں تھے، کسی منصب پہ نہیں تھے، مالدار نہیں تھے، بلکہ غلام تھے، عام آدمی تھے، معمولی آدمی تھے، لیکن زندگی آل محمد کی محبت میں جی رہے تھے، زندگی آل محمد کے بتائے ہوئے راستے پہ بسر ہو رہی تھی، اس لیے ان کی زندگی باعث افتخار بنی، اور جب شہادت آئی تو ایسی شہادت کہ جس نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی، وہ زندگی کہ جس پر ہزاروں زندگیاں قربان ہو جائیں، وہ جون کی زندگی ہے، وہ شہادت
کہ جس پر ہزاروں شہید نچھاور ہو جائیں وہ حضرت جون کی شہادت ہے. غلام ہے جناب ابو ذر غفاری کے. جناب ابو ذر غفاری نے جناب امام حسین کی خدمت میں انہیں دے دیا اور فرمایا کہ مولا اس غلام کو آپ اپنے ہمراہ رکھیے، یہ آپ کی خدمت کرے گا. مولا امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے فرزند جناب عابد بیمار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا. فرمایا کہ تم میرے بیٹے کی خدمت انجام دینا. روز عاشوراء آیا، ہر شخص اپنی طرف سے امام کے قدموں پر اپنی جان نثار کر رہا ہے. ہر کوئی شہادت کے میدان میں جانے کے لیے بےتاب ہے اور جا بھی رہا ہے. یہ غلام بار بار یہ سوچتا ہے کہ میں بھی جاؤں اپنے آقا پر اپنی جان کو نثار کروں. جناب سید سجاد کی خدمت میں آئے. جناب سید سجاد نے فرمایا جون سب میرے بابا پر قربان ہو رہے ہیں، میں بیمار ہوں، میں مرض میں مبتلا ہوں، میں اپنے آقا کی اپنے بابا کی مدد نہیں کر سکتا، لہٰذا تم میری طرف سے میرے بابا پر قربان ہو. آئے امام وقت کی خدمت میں، فرماتے ہیں آقا میرے مولا میرے سید و سردار میرے محسن مجھے آپ مرنے کی اجازت دیجیے. امام نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں. تم کو میں نے اپنے فرزند سید سجاد کی خدمت کے لیے رکھا ہے، میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا ہوں، میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں. امید ہوئے، رنجیدہ ہوئے. فرماتے ہیں فرزند رسول میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ مجھے مرنے کی اجازت کیوں نہیں دینا چاہتے ہیں. آپ کیوں نہیں چاہتے کہ میں شہید ہوں؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے مقتل میں کیوں نہیں بھیجتے ہیں. وہ اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میں کالا ہوں، میں حبش سے ہوں، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے. میں غلام ہوں. آپ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ بدبودار پسینے والا اس کا خون آپ کے طیب و طاہر خون میں مل جائے، آپ ایسا نہیں چاہتے ہیں. بس امام نے کلیجے سے لگا لیا. فرمایا جون ایسا نہیں ہے. فرمایا جاؤ خدا حافظ. اجازت ملی. آئے مقتل میں، متعدد ظالموں کو فی النار کیا. امام سے دفاع کرتے رہے. امام نے دعا کی جناب جون کے لیے، میرے اللہ، میرا عاشق، میرا محب، میرا چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، اسے اس بات کا صدمہ ہے کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے. میرے اللہ، اسے اس بات کا غم ہے کہ اس کا چہرہ سیاہ ہے. میرا معبود اس کے چہرے کو نورانی کر دے، اس کے وجود کو معطر کر دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جون میدان جہاد میں آ کر کے اپنے امام وقت سے دفاع کرتے کرتے یکایک زخمی ہوئے. چاروں طرف سے حملے ہوئے. جون نے اپنے آقا کو آواز دی، آقا غلام کی خبر لیجئے. راوی کہتا حسین تیزی سے دوڑتے ہوئے جون کے قریب پہنچے. کیا دیکھا؟ غلام زخمی ہے. حضرت جون کے سر کو اٹھا کر کے حسین نے اپنے زانوں پر رکھا. اللہ اللہ، وہی شفقت حسین جون کے ساتھ بھی انجام دے رہے ہیں جو حبیب و زہیر اور حر کے ساتھ کر رہے ہیں. حد یہ ہے کہ حسین جون کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کر رہے ہیں جو حسین نے اپنے کڑی الجوان علی اکبر کے ساتھ کیا تھا. حسین وہی رویہ جناب جون کے ساتھ انجام دے رہے ہیں جو اپنے بھائی عباس کے ساتھ آپ نے انجام فرمایا تھا. غلام کے سر کو زانوں پہ رکھا، زخموں کو صاف کیا. غلام نے اپنے آقا کی آغوش میں دم توڑ دیا. حسین نے جناب جون کے لاشے کو گنج شہیدہ میں لا کے رکھ دیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ.
روایت کہتی ہے کہ سارے اصحاب و انصار کی لاشیں حسین گنج شہیداں میں رکھتے گئے، کسی کو دفن نہ کیا، اور خود حسین کا لاشا بھی بے گور و کفن 3 دن تک جلتی زمین کربلا پہ پڑا رہا۔ کوئی دفن کرنے والا نہ تھا، کوئی نماز پڑھنے والا نہ تھا، کوئی کفن دینے والا نہ تھا۔ ہاں اگر تھا تو ایک بیمار فرزند تھا، چند بیویاں تھیں جو اسیر کی گئی تھیں، وہ بیمار فرزند جو ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار کے ساتھ باپ کے لاشے کو بے گور و کفن دیکھتا ہوا راہی کوفہ و شام ہوا۔ اجرکم علی اللہ، راوی کہتا ہے کہ 11 محرم گزر گئی، 12ویں محرم گزری۔ روایت نے یہ فرمایا، روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ بنی اسد کے لوگ غیرت اور حیرت اور حیا کے مارے ہوئے میدان کربلا میں آئے، چاہتے ہیں لاشوں کو دفن کریں، اجرکم علی اللہ، لیکن ان کی تشویش یہ ہے کہ کس کے لاشے کو کہاں دفن کرنا ہے اور کس کا لاشا کون سا ہے، اس لیے کہ لاشیں پامال ہو چکے ہیں۔ اسی تشویش میں تھے، یکایک کیا دیکھا کہ کوفے کی جانب سے کوئی سوار آ رہا ہے۔ آنے والے نے آ کے فرمایا، اے بنی اسد، ارے گھبراؤ نہیں، ہم ان لاشوں کے وارث ہیں، امام وقت ہیں، سید سجاد علی ابن الحسین ہیں، اپنے بابا کے ساتھیوں کو، اپنے بابا کو دفن کرنے آئے ہیں۔ راوی کہتا ہے سید سجاد لاشوں کو دفن کروانے لگے، بنی اسد کہتے ہیں ایک لاشے کے قریب ہم پہنچے، کیا دیکھا، اس لاشے کی نورانیت کا عجب عالم تھا۔ میدان کربلا اس لاش کی نورانیت سے منور تھا، اس لاش کے چہرے سے ایسا نور ساطع ہو رہا تھا، وہ نور جس کا ساطع ہونا یہ بتلا رہا تھا کہ زمین کربلا سے لے کر کے آسمان تک ایک نور کا سلسلہ ہے۔ اس کی نورانیت کو دیکھ کر ہم متحیر ہو گئے۔ امام سے ہم نے سوال کیا، مولا ارے یہ کس کا لاشا ہے جو اتنا نورانی ہے، اس کے چہرے سے، اس کے بدن سے عجب نورانیت ظاہر ہو رہی ہے، اور اے مولا جب سے اس میدان میں ہم آئے ہیں ایسی خوشبو جس سے پورا بن معطر ہو گیا ہے، ہم نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اے مولا ارے یہ کس کا لاشا ہے جس کی ایسی نورانیت ہے اور جس کے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جیسی خوشبو ہم نے کبھی نہ سونگھی تھی۔ امام سید سجاد نے فرمایا، ارے یہ لاشا کسی اور کا نہیں بلکہ ہمارے غلام جون کا لاشا ہے۔ وجہ یہ ہے نورانیت کی کہ ہمارے غلام کو اس بات کا احساس تھا، ہمارے بابا کی دعا کا یہ نتیجہ ہے کہ چہرہ اتنا پر نور ہے کہ پورا میدان کربلا چہرے جناب جون سے پر نور ہوا جا رہا ہے، اور یہ نور آسمان تک جا رہا ہے، اور چہرے کے ساتھ ساتھ بدن کی خوشبو کا راز بھی یہی ہے کہ میرے بابا نے جون کو یہ دعا دی تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے میرے معبود ارے میرے جون کو اس بات کا احساس ہے کہ اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، اس کے جسم کو معطر بنا دے۔ اللہ نے دعا قبول کی تھی، چہرے جون کے ساتھ ساتھ بدن جون بھی معطر ہو گیا ہے، جس کی خوشبو سے یہ سارا بن مہک رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، جون کے لاشے کو دفن کر دیا۔ روایت کہتی ہے، بنی اسد کا بیان ہے، ایک لاشے کے قریب پہنچے، جناب سید سجاد ہاتھ لگاتے ہیں، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لاش کو اٹھانا چاہ رہے ہیں لیکن لاش کے ٹکڑے بکھرنے لگتے ہیں۔ اسی اثنا میں ارے امام نے حکم دیا ایک چٹائی لائی جائے، چٹائی لائی گئی، یہ پامال شدہ لاشا، یہ ٹکڑوں میں تقسیم لاشا حسین غریب کا ہے۔ لاش کے ٹکڑوں کو سید سجاد نے حصیر میں جمع کر کے آواز دی، اے بنی اسد، ارے یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ قبر تیار ملی، قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، سید سجاد نے لاش کے ٹکڑوں کو حصیر سمیت قبر میں اتارنا چاہا، عجب نہیں رسول اللہ کے ہاتھ رہے ہوں۔
اے میرے لال سید سجاد، لاؤ میرے فرزند کے لاشے کو میرے حوالے کر دو۔ عجب نہیں سید سجاد نے اشکبار آنکھوں سے اپنے بابا کو سپرد لحد کیا ہو اور آوازی ہو، اے نانا، ارے یہ آپ کا نواسا ہے، آپ کا فرزند ہے جسے ظالموں نے بے جرم و خطا میدان کربلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا، اس کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اے نانا، یہ آپ کا حسین آپ کے حوالے ہے۔ راوی کہتا ہے جناب سید سجاد نے اپنے باپ کے لاشے کو دفن کیا، قبر کو بند کیا، قبر کے اوپر ایک پتھر نصب کیا جس پر آپ نے اپنی انگشت مبارک سے لکھا ہذا قبر حسین ابن علی الشہید۔ فرماتے ہیں لکھ دیا جناب امام سید سجاد نے، یہ وہ شہید ہے جسے قتل کیا گیا، الذی قتلوہ عطشانا، یہ وہ شہید حسین ابن علی کی قبر ہے جسے مظلوم اور شہید طریقے سے قتل کیا گیا ہے، جسے پیاسا ذبح کیا گیا ہے۔ عجب نہیں سید سجاد نے باپ کی مزار کے اوپر، باپ کی قبر کے اوپر آنسو بہایا ہو، آواز دیو بابا معاف کیجئے گا، دفن کرنے میں تاخیر ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، ہماری اس عبادت قبول فرما، ہماری ارواح کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے بالخصوص جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے، اس مرحوم کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار حضرت معصوم میں جگہ عنایت فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، جو لوگ مریض ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو لوگ کسی طریقے کی مشکل میں گرفتار ان کی مشکلات کو دور فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد نارینہ عنایت فرما۔ میرے اللہ شب جمعہ شب دعا ہماری ساری مشکلات کو دور فرما، عطبات عالیات روزات مقدسات کی محافظت فرما، علماء کرام اور راج کرام کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے جن لوگوں نے دعا کے لیے التماس کی ان کی دعاؤں کو قبول فرما، بالکل خصوص جنہوں نے اپنے مرحومین کے لیے دعا کی، میرے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، جنہوں نے اپنے مریضوں کے لیے دعا کی معبود ان کے مریضوں کو شفا کلی عنایت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد ہم سب کو صحیح معنوں میں محب آل محمد قرار دے۔ پروردگار ہم اس محبت کے اوپر تادم حیات برقرار رہیں۔ پروردگار ہمیں محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور فرمانا، ان کے شفاعت کے مستحق قرار دے۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے ہمارے زمانے کے امام، ہمارے صاحب ولی نعمت، ہمارے مولا اور آقا امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ التماس ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید مقداد نثار حیدر علی ابن سید نثار حیدر علی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على